صبح سورج نکلتا ہے، رات کو غروب ہو جاتا ہے۔ یہ جانور کو بھی پتہ ہے، یہ انسانوں کو بھی پتہ ہے کہ صبح سورج نکلتا ہے اور رات کو غروب ہو گیا۔ اب صبح جب سورج نکلا ہے، انسان بھی اٹھا اور جانور بھی اٹھا روزی روٹی کے لیے۔ ایسے ہے نا، ہر بندہ باہر نکلا ہے، جانور نکلتے گئے اپنی روزی روٹی کے لیے، پرندے ہیں وہ اڑتے گئے اپنی روزی روٹی تلاش کرتے گئے۔ ایسے کہ انسان ہے جس کو اشرف المخلوقات کا لقب بھی ملا ہوا ہے، یہ بھی صبح اٹھا ہے، کس لیے؟ اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے۔ اب ایک کیڑی جو اپنے بل میں رہتی ہے، ہاں جی، وہ جب باہر نکلتی ہے وہ اپنا رزق تلاش کرتی ہے۔ موسم سرما آتا ہے، اس کو پتہ ہے سردیاں ہیں، آگے بارش آنی ہے، تو اپنا سارا اناج جو ہے اکٹھا کر لیتی ہے۔ ایسے بات ہے نا، وہ اپنا اناج اکٹھا کر لیتی ہے۔ ایسے کہ انسان ہے، اس کو پتہ ہے یار میرے معاملات اس طرح ہیں، میرے سورسز ایسے ہیں، میں نے یہ کرنا، ہر چیز کا پتہ ہے۔ اب ایک جانور صبح اٹھا ہے، شام کو واپس اپنے گھر رزق کی تلاش میں۔ اب ایک انسان اٹھا صبح رزق کی تلاش میں، رزق اکٹھا کیا، رات کو اپنے گھر۔ اب کوئی فرق انسان اور جانور میں کوئی فرق؟ کوئی فرق نہیں رہا۔ ہم بھی رزق اکٹھا کر رہے ہیں، جانور بھی رزق اکٹھا کر رہا ہے، فرق تو کوئی نہ رہا۔ پھر باری تعالیٰ فرق کہاں سے آئے گا؟ پھر ہم فرق کیسے کریں؟ پھر ہم کس سے جا کر پوچھیں کہ جانور کون ہے اور انسان کون ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے بندو، فرق پھر اس چیز سے ہوگا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں کو میں نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اب بتاؤ نا بھائی میرے، صبح اٹھے گئے، جانوروں کے لیے جناب گھاس کاٹا ہے، گھاس جانوروں کو ڈالا، سکون سے سو گئے۔ پھر جانوروں میں ہمارے درمیان فرق تو کوئی نہ رہا، جیسے جانور کر رہے ہیں ویسے ہم کر رہے ہیں، بچے ان کے بھی پیدا ہوتے ہیں، بچے ہمارے بھی پیدا ہو رہے ہیں، فرق تو کوئی نہ رہا۔ فرق کیا ہے؟ فرق ہمارے درمیان قرآن مجید کی تلاوت ہے، فرق ہمارے درمیان اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے جی۔ آج اب کسی بندے کو کون ہے کہ یار آ جاؤ یار نماز پہ چلیں، کیا کہتے ہیں کہ یار میں نے کام کرنا ہے، آپ چلو میں آ رہا ہوں، آپ چلو میں آ رہا ہوں۔ او بھائی مجھے بتاؤ نا یار، ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے تو بہانے ڈھونڈے میں۔ قاری صاحب بیچارہ مسجد میں اذان دے گا، وہ باہر نکلے گا، یار چلو نماز پہ آ جاؤ، کہیں گے جی قاری صاحب آپ چلے ہم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے قاری صاحب تو مان گئے کیونکہ قاری صاحب تو فرشتہ نہیں۔ لیکن بھائی مجھے بتاؤ کہ ہم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لیے بھی کوئی بہانہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ جب موت کا فرشتہ ہمارے پاس آئے گا، ہاں بھی بابے تیرا ٹائم ہو گیا ہے کوئی بہانہ ہمارے پاس؟ ہم اس کو کوئی بہانہ لگا سکتے ہیں کہ یار ہم ابھی کام کر رہے ہیں، ہم نے ابھی نہیں جانا، کہ ہمارے ابھی گھاس کاٹنے والا ہے، جانور بھوکے گئے، بچے پیچھے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، دکان کھلی ہوئی ہے، گاہک کھڑے ہوئے ہیں، کسٹمر کھڑے ہوئے، اس نے تو کچھ نہیں دیکھنا، وہ جب آئے گا اس نے ہمیں پکڑ کے لے جانا ہے، اس کے لیے تو کوئی بہانہ نہیں ہے۔ قاری صاحب کو تو ہم بہانہ لگا جاتے ہیں، جو مسجد کے لیے ہمیں دعوت دینے آتا ہے اس کے لیے تو ہم بہانہ لگا لیتے ہیں کہ یار میرے کپڑے نہیں ٹھیک ہے، یا مجھے کام ہے، میں بعد میں آتا ہوں۔ لیکن موت کے فرشتے کے بھی کوئی بہانہ ہے ہمارے پاس ہے کہ یار ہم نے بھی کام کرنا ہے، یا ہمارا تھوڑا کام رہتا ہے تو ٹھہر جا، اس نے نہیں رکنا، اس نے پکڑ کے لے جانا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرگائیاں، چاروں نکرا موت نے ملیاں، کرم کریں رب سائیاں، کرم کریں رب سائیاں۔ او بھائی بتاؤ یار، کسی کے پاس ہے اس چیز کی سند کہ میری زندگی یہاں سے یہاں تک ہے؟ اب آپ میں سے کوئی بھی بندہ یہ بتا دے کہ یار میں یہاں سے اٹھ کے بھی جاؤں گا،